دنیا میں تین چیزیں، ایک وقت ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک سپیس ہے جو بھی جگہ ہے اور جو معاملات ہیں، اور آپ کا اور چیزوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے. ہر چیز کا ایک کے ساتھ ریلیشن ہے. تو انسان کا انسان سے ریلیشن بڑا ضروری ہے. وی کی ناٹ لیو وداؤٹ ہیومنس. ہم ریلیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں بھی شالیمار سے یہاں تک آیا ہوں، بظاہر میری کسی نے مدد نہیں کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں کسی نے بنائی ہے، جس سڑک پہ آیا ہوں وہ کسی نے بنائی ہے، یہاں میں چل کے آیا ہوں مسجد کسی نے بنائی ہے، یہ استعمال کر رہا ہوں یہ کسی نے بنایا. سوچے میری زندگی سے انسان نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ We cannot live without humans and there are certain level of respect. اور ہر انسان جو ہماری زندگی میں اس کی خاص عزت ادب، اس کی ایک وینریشن ہے. اور ان تمام رشتوں میں سب سے اہم ترین رشتہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہے. ماں باپ کے ساتھ ہے. اور بہت جگہوں پر اللہ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، مخلوق ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر کہیں نہ کہیں کوئی مثال دینی پڑ جائے نا تو ماں باپ کی دی جاتی ہے. جیسے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. باپ اکثر کہتا ہے میں نے تو بوڑھا ہونے نہیں دیتی جلدی، تیری حرکتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ہوتا بھی ایسے. میں نے اپنی زندگی میں 60 سال کے جوان دیکھے اور 40 سال کے بوڑھے بھی دیکھے. کیوں؟ بوڑھا ہونا نہیں تھا اس نے، بیٹے کی ہر ایک حرکت نے اس کو بوڑھا کر دیا. باپ بولتا ہے، ناراض ہو جاتا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب ناراض ہوتا ہے تو 2 منٹ میں مان بھی جاتا ہے. باپ دیر سے مانتا ہے، ماں جلدی مان جاتی. اللہ کتنی محبت کرتا ہے لیکن اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور جس طرح ماں باپ مان جاتے ہیں اللہ بھی مان جاتا ہے. تو کبھی اگر مثال دینی ہو نا تو پھر ماں باپ کے علاوہ دنیا میں اور کسی رشتے کی دی نہیں جا سکتی. وہ بھی بہت کم ہے، مثال نہیں بن سکتی. فرمایا کہ 99% اللہ کی جتنی رحمتیں نعمتیں ہیں 1% صرف اللہ نے دنیا میں اتاری ہے. تو ماں کی ممتا، باپ کا پیار، یہ جو ہم لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں اور خیر خواہی کرتے ہیں، وہ 1% ہے. باقی 99% تو قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہیں. وہ ایسی رحمت کرے گا، ایسی رحمت کرے گا، کیا شان ہے. تو جو رشتوں میں تنزل نہیں رہی ہے نا، وہ اس میں ایک یہ ماں باپ کی قدر نہیں رہی. یہ جتنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں جب آپ جوان تھے اس وقت بھی کالج تو ہوا کرتے تھے. ابھی وہ نسل ہماری ہے کہ جس نے کالج اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کہ پڑھے بھی ہوں کالج میں. اس زمانے میں کالج کے لڑکے اتنے بدتمیز نہیں ہوتے تھے، قدر ہوتی تھی. اب کام بہت خراب ہے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، ماں آ رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، رشتوں کی قدر ہی نہیں ہے. بہت سی وجوہات ہوں گی اس میں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ وہ موبائل فون ہے. یاد رکھنا موبائل موت ہے. اگر کوئی بندہ، یہ جملہ لے لو میرا، آپ میں سے تو کوئی یوز بھی نہیں کرتے ہوں گے، بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ سننے والے شاید ہوں یا آپ آگے بات پہنچا دیں. موبائل موت ہے. اگر آپ دن کے 6 سے 8 گھنٹے موبائل بغیر کسی وجہ کے استعمال کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ سے کیا مطلب ہے؟ whenever you open your mobile you must have a particular intention. جب بھی آپ موبائل کھولیں آپ کی کوئی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کیوں موبائل کے پاس آئیں، کیونکہ اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. آپ کے باس نے آپ سے رابطہ کرنا ہے، آپ کا رزلٹ موبائل پر آنا ہے، آپ کو اپڈیٹس یہاں پر ملنی ہے، آپ کے کاروبار کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے. میں ریل گاڑی میں کراچی جاتا ہوں، میرے ساتھ کاروباری آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ سارے رستے موبائل پہ لگا ہوتا ہے، ایک بھی بات اسی غلط نہیں ہوتی. ہاں کتنے کا مال؟ نہیں اتنے کا ملے گا، نہیں یہ نہیں ہوگا، چلو لے لو، 2 لاکھ کی ڈیل پکی. پھر ایک فون آیا 10 لاکھ کی ڈیل پکی. مقصد ہے نا، بغیر مقصد کے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مجھ سے میرا موبائل لے لیں، میرے بیانات ہی تیار ہونے بند ہو جائیں گے. میرے فولڈر بنے ہوئے ہیں، اس فولڈر میں سائنس اسلام رکھا ہوا ہے، اس فولڈر میں موٹیویشن رکھی ہوئی ہے، اس فولڈر میں وہ آیات رکھی ہے جو جمعے میں بولنی میں کیا کروں گا؟ بیک اپ بنا ہوا ہے، لیکن مقصد سے جاؤں گا نا. مقصد کیا ہے کھولنے کا؟ اور جیسے ہی مقصد پورا ہو جائے اب موبائل بند کر دیں. دس از انٹینشنل. بیٹھے ہوئے ریلیں دیکھی جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں. ایک ریل دیکھی اس پہ کتا ناچ رہا ہے، اگلی ریل دیکھی اس پہ بندہ ناچ رہا ہے، اگلی ریل دیکھی بمباری ہو رہی ہے، چوتھی ریل دیکھی اس پہ جناب
کوئی سپورٹس کا فنکشن آ رہا ہے, ایک ایک منٹ بعد اتنا چینج انسان کا دماغ ابزارب نہیں کر سکتا, پاگل ہو جاتا ہے, کہتے یہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر 6 سے 8 گھنٹے بغیر کسی پکی نیت کے, بغیر کسی ارادے کے موبائل استعمال کرتے ہو نا, یاد رکھنا بھیک مانگو گے. اور اگر 8 سے 10 گھنٹے استعمال کرتے ہو تو پاگل ہو جاؤ گے, ایڈمٹ ہو گے اسپتال میں. کیونکہ موبائل نے جو سب سے بڑی چیز ہم سے چھینی نا, وہ ہماری صحبت ہے. پہلے ہم پریشان ہوتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو دوستوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کسی بندے سے ملیں, اس سے اپنی بات شیئر کریں, اس کی سنیں. اب اکیلے ہوتے ہی نہیں. بچے کو موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ بور ہو رہا ہے. بور ہونا بری بات ہے, کس نے کہا ہے؟ بوریت تو کریٹیوٹی کا بالکل کرکس ہے. آپ بور ہو رہے ہیں, بڑا خوشی کی بات ہے آپ بور ہو رہے ہیں. بور ہونا ہی دنیا کی ہر نئی چیز کی ایجاد کی وجہ بنا ہے. بور ہوں, آپ کا دماغ سوچے گا. ابھی تو جو جھوٹ موبائل پر آ رہا ہے آپ اس جھوٹ کو ماننے پر مجبور ہے. وہی جھوٹ موبائل پر ہے, وہی جھوٹ بنڈالا روڈ کی سڑک پر ہے, وہی جھوٹ اخبار پہ ہے, وہی جھوٹ ٹی وی پر ہے. اب اتنا ایک ہی جھوٹ مختلف جگہوں سے آپ کے پاس جب آئے گا تو آپ تو مانیں گے اس کو, کیونکہ آپ نے معاشرے میں رہنا نہیں ہے. وہی جھوٹ کالج کی کنٹین میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے, وہی جھوٹ دکان کے تھڑے پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. ایک ہی جھوٹ ہے وہ, بس. انسان کے اندر کی روح ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جھوٹ کو سچ ماننے پہ مجبور ہو رہا ہے. روح اس کو کہہ رہی ہے کہ تو جھوٹ کو سچ مان رہا ہے اور دھوکے کو سچ مان رہا ہے, تو وہ پھر پریشان رہتا ہے. کیونکہ جملہ سنو غور سے, کیونکہ سچ نے ابھی جوتے بھی نہیں پہنے ہوتے, سچ نے ابھی جوتے بھی نہیں پہنے ہوتے, جھوٹ دنیا گھوم کے آ چکا ہوتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے؟ سچ ابھی گھر میں ہی ہوتا ہے, اس کو بنا رہے ہوتے ہیں کس طرح ریلیز کریں, وہ جھوٹ گھوم کے آ گیا ہے. کیونکہ میرے ذریعے بات پہلے پہنچے نا, میرے پیج پہ سب سے پہلے آئی تھی بات یہ والی, میں نے شروع کی تھی بات یہ, میں نے شیئر کی تھی. وہ کیا شیئر کیا دیکھو, دھوکے دینے والوں میں اور جھوٹا لکھے جانے والوں میں لکھے جا رہے ہو. تمہارے نبی نے فرمایا تحقیق کے بغیر آگے بات نہیں پہنچانی. تم میڈیکل کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہو, میڈیکل کی MED کا بھی نہیں پتا, تم انجینئرنگ کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہو. تو رشتوں میں تنزلی ہوئی ہے, اور رشتے کو برباد کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں ایک میڈیا والے سے ملا, بات ہوئی, میں نے عزت اور ادب سے کہا, میں نے کہا یار ابھی میڈیا پہ کیا دکھا رہے ہیں, لڑکیوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں, لڑکیاں اپنے سسر سے چکر چلا رہی ہیں, تو یہ ہو رہا ہے, تو دوستوں اپنے شوہر کے دوستوں کے ساتھ, یہ کیا حرکتیں ہیں؟ کہتا جی جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم وہی دکھا رہے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. معاشرے میں ایک برائی ہو رہی ہے, ایک برائی ہے, آپ وہی برائی میڈیا پہ دکھاتے تو وہ 2 گنا ہو جاتی ہے. جو برائی معاشرے میں ہو رہی ہے آپ اس کو غلط کہیں نا, تاکہ وہ غلط ہو. اب مجھے بیماری لگی ہے, میں مزید زہر پی لوں تو اور بیمار ہو جاؤں گا. جب بیماری لگی ہے تو اینٹی بایوٹک دوائی کھاؤ نا. آپ دوائی بنے, آپ مزید بیماری بن رہے ہیں. اور حضرت میڈیا, آپ تو میرے بڑے بڑے پکے دوست سے بھی زیادہ قریب ہیں. کہتا کیسے؟ میں نے کہا میرا پکا دوست آتا ہے نا, وہ ڈرائنگ روم تک رہتا ہے, کبھی کبھار ڈرائنگ روم میں بھی نہیں آتا, دروازے سے ہی فارغ. آپ تو میرے بیڈ روم میں ہیں, ٹی وی بیڈ روم میں ہے نا, آپ تو میرے بیڈ روم میں ہیں, وہاں پر لگا ہوا ہے, ہر وقت لگا ہوئے ہیں آپ تو بہت اندر جا چکے ہیں. اور یہ میں نوجوانوں سے کہوں گا, یہ بات یاد رکھنا, تمہارا وہ دوست جو تمہیں ماں باپ کے خلاف کرتا ہے نا, وہ اچھا دوست نہیں ہے. یاد رکھ لینا. او یار تیری ممی نے یہ بات صحیح نہیں کی. کیوں نہیں صحیح کی؟ تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میری ممی کی بات کو صحیح یا غلط قرار دے؟ او یار تیرے بابا تو بوڑھے ہو گئے, ان کی بات نہ مانا کر. ہاں تیری بات مانو. آخری خون کا قطرہ دیا اس بابا نے, کس کس کی باتیں سنی مجھے بڑا کرنے کے لیے.
کہاں کہاں جا کے ذلت اٹھائی، اور جب بولنے لگتا تھا یہاں آ کے بات رک جاتی تھی اس کے کہ میں نے اس کو بولا مجھے نوکری سے فارغ کر دے گا، میرے بچے کی فیس کہاں سے پوری ہوگی، اور تو آ گیا مجھے بابا کی بات بتانے کے لیے کہ بابا نے غلط کہا۔ تو نے تو آئی سی یو کے بعد نظر بھی نہیں آنا، اس نے جان دے دینی ہے میرے لیے۔ ایسے دوستوں کو پیچھے کر دو، اور آپ بھی جب اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھیں، جب آپ کو لگے کہ وہ آپ سے اکھڑ مزاج ہو رہا ہے، آپ سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا، آپ سے اس کو اعتراض کوئی نہیں ہے، باہر سے غلط فیڈ آ رہی ہے، ایسے دوستوں سے دور کریں اس کو، اور آپ اپنے لیے نہ دور کریں یار میرے خلاف بول رہا ہے، آپ تو باپ ہیں، باپ کے خلاف آج بولے گا، جب باپ کے خلاف بول گیا تو ماموں چاچے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی نا پھر۔ اسی لیے اسلام جس طرف ہمیں لے کر آتا ہے نا، وہ بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ موت کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں، پتا آپ کو؟ یہ ایسا عجیب رشتہ ہے، موت کے بعد بھی ختم نہیں ہونا۔ موت کے بعد کیا ہے؟ قبر، قبر کے بعد کیا ہے؟ حشر، حشر میں جب کھڑے کیے جاؤ گے تو پہچان یہی ہوگی تمہاری، ادھر شناختی کارڈ نہیں دیکھے جانے، نہ بایو میٹرک ہونی ہے، ادھر ماں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہاں ماں کی مثالیں دی گئیں کہ ماں کہے گی کہ جی آجا مجھے ایک اپنی نیکی دے دے، میری ایک بدی لے لے، آج میرا گھاٹا ہے، کہے گا نہ ماں آج تو کوئی چکر نہیں ہے، نہ رب کی رحمت ہوگی۔ یہ یاد رکھنا ایک بات، ابھی آپ مجھ سے کہیں گے نا جناب میرے والد ہیں ان کا نام اقبال ہے، جی کیا کرنا ہے؟ فوت ہو گئے، کچھ اصالِ ثواب دے دیں، تو میں دیکھوں گا کوئی اصالِ ثواب کرواؤں گا ان کے لیے، پروسیس ہوگا نا، ظاہر بات ہے میرا تو اقبال صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلے میرے بھائی تھے فوت ہو گئے، جو مجھے دین نے کہا اس کے مطابق میں دعا کر دیتا ہوں، اور اصالِ ثواب اب آپ مانگ رہے ہیں، آپ بیٹے ہیں تو چلو اصالِ ثواب بھی لے لو تھوڑا سا۔ لیکن یاد رکھنا اقبال صاحب کا جو بیٹا ہے نا، وہ جو کرے گا اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اقبال کا بیٹا ہوں تو میں نے یہ قرآن پڑھا تو میں اقبال کو دیتا ہوں، ہم تو بھی کہیں گے نا یہ ہم نے پیش کیا، اقبال کے بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کرتا جائے گا ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جائے گا، ڈائریکٹ۔ کیسا رشتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، گزر گئے، اور جب کچھ عرصے بعد واپس آئے تو عذاب اٹھ چکا تھا۔ عرض کی یا رب یہ کیا ماجرا ہے، عذاب ہو رہا تھا اب عذاب نہیں ہو رہا، تو فرمایا یہ حمل سے تھا، حمل سے تھی اس کی بیوی، جب یہ فوت ہوا تو یہ مر گیا، تو ابھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، بچے نے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب مجھے بتائیں اتنا بچہ بسم اللہ پڑھے تو اس کو کہنا آتا ہے یہ کہ میں اپنا ثواب اپنے مرے ہوئے ابو کو دیتا ہوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ بات ایسی کریڈٹ ہوئی کہ رب نے فرمایا اس کا بچہ دھرتی پہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب دوں، مجھے حیا آتی ہے، ادھر میرا نام ہوا بچے سے، میں نے باپ کا عذاب اٹھا لیا۔ دس از آٹومیٹک کریڈٹ، no other relation contains such sort of a contact، کوئی اور ریلیشن یہ کانٹیکٹ نہیں لیتا، تو مرضی قریبی دوست ہو جائے جو ہو جائے۔ اور اس کو سیدھا کر گئے، یہ جو سڑک میں نے بتائی، یہ جو چینج اوور بتایا، اس کو نبی پاک سیدھا فرما گئے، کیا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اے نادانو یہ تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب تمہارے بچے اس کی محبت رکھیں گے خود بخود اس محبت کا فائدہ تمہیں ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن سے محبت کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، یہی محبت ہے نا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے آداب کا خیال رکھیں گے تو تمہیں فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔